محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشنی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنی نمازوں میں کیسے چوری کرتا ہے؟ فرمایا کہ وہ رکوع اور سجود کو صحیح طرح مکمل ادا نہیں کرتا۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے سرخیوں پر۔ بیارس پارٹی کے قائدین و کارکنان ہماری طاقت ہے۔ پارٹی کے لیے خدمات انجام دینے والوں کو خصوصی طور پر اعزاز ملے گا۔ ویلپور منڈل میں منعقدہ خصوصی ملاقات پروگرام سے ریاستی وزیر ویمولا پرشانت ریڈی کا خطاب۔ ریاستی بھرتی کمیشن چیئرمین کے عہدے کا جائزہ حاصل کرنے کے بعد جناب طارق انصاری کی پہلی بار نظام آباد آمد اور مختلف پروگرام میں شرکت۔ ان کی آمد پر مختلف قائدین کی جانب سے ان کا استقبال و تہنیت۔ عوام کا تحفظ حکومت کا اولین مقصد۔ نظام آباد اربن ایم ایل اے کیمپ آفس میں رکن اسمبلی بیگارہ گنیش گپتا نے مستحقین میں CMRF چیکوں کی تقسیم۔ مہاراشٹر کے ناندیڑ میں انعقاد عمل میں لائے گئے تربیتی کیمپ میں CM KCR کے ہمراہ آرمور MLA PUC کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی نے کی شرکت۔ تلنگانہ مائنرٹی فائنانس کارپوریشن کی جانب سے اقلیتی طلباء میں اسکل ڈیولپمنٹ ٹریننگ پروگرام کا شہر کی ادارہ بیت المال میں افتتاحی پروگرام میں اربن MLA بیگارہ گنیش گپتا، تلنگانہ اقلیتی مائنرٹی کارپوریشن چیئرمین امتیاز اسحاق و تلنگانہ اقلیتی کمیشن چیئرمین طارق انصاری کی شرکت و کیا تقریب سے خطاب۔ BRS سے متعلقہ مسائل کو حل کرنے کے تعلق سے CM KCR کی جانب سے تیقن دینے پر ضلع کے VRA نے CM KCR و MLAs کی تصاویر کو دودھ سے نہلاتے ہوئے کیا اظہار تشکر۔ ویلپور میں وزیر ویمولا پرشانت ریڈی کی موجودگی میں BRS پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے والوں کو گلابی کھنڈوا پہناتے ہوئے کیا گیا پرزور استقبال۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیلی جانب۔ تلنگانہ مائنرٹی فائنانس کارپوریشن کی جانب سے اقلیتی طلباء میں اسکل ڈیولپمنٹ ٹریننگ پروگرام کا شہر کے ادارہ بیت المال میں افتتاحی پروگرام میں اربن MLA بیگارہ گنیش گپتا، تلنگانہ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن چیئرمین امتیاز اسحاق و تلنگانہ اقلیتی کمیشن چیئرمین طارق انصاری نے کی شرکت و کیا تقریب سے خطاب۔ تلنگانہ مائنرٹی فائنانس کارپوریشن کے زیر اہتمام مائنرٹی اسکل ڈیولپمنٹ ٹریننگ پروگرام کا شہر کے بیت المال ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی میں افتتاح عمل میں آئے۔ اس افتتاحی پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے تلنگانہ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن چیئرمین جناب امتیاز اسحاق، اربن رکن اسمبلی جناب بیگارہ گنیش گپتا و تلنگانہ اقلیتی کمیشن چیئرمین جناب طارق انصاری نے شرکت کرتے ہوئے تلنگانہ کے منفرد اسکیمات سے واقف کروایا اور بیت المال ادارے کو اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت 25 لاکھ روپے اور ضروری مشین اور 120 طلباء کو ٹریننگ فراہم کیے جانے پر مبارکباد پیش کی اور تلنگانہ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کی جانب سے دیے جانے والے اس سنہرے موقع سے استفادہ حاصل کرنے کی اپیل کی۔ اس موقع پر ادارہ بیت المال صدر جناب یحییٰ ظفر اراکین نے تلنگانہ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن سے اظہار تشکر پیش کیا اور تمام ہی مہمانوں کا استقبال کرتے ہوئے ان کی شال پوشی گل پوشی انجام دی۔ اس پروگرام میں ضلع صدر مجلس اتحاد المسلمین شکیل احمد فاضل، ڈپٹی میئر ادریس خان، ریڈکو چیئرمین SC علیم، مقامی انچارج کارپوریٹر عبدالسلیم، مجلس کارپوریٹر ریاض احمد، ضلع صدر اقلیتی نوید اقبال، شہری صدر عمران شہزاد، BRS سینئر کارپوریٹر MA قدوس، مجلس قائد رفعت محمد خان و دیگر نے شرکت کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ جو بھی منسٹر ملتا ہے، جو بھی سیکریٹری ملتا ہے، ہمارا کام بھی وہی ہے کہ نظامت کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں۔ پھر ہم پوچھنے کے بعد ہمارے امتیاز میں نے پوچھا سب ٹھیک ہے ہم دیں گے، لیکن ایسا نام بتاؤ جو لوگوں کے لیے اچھا سنسیئرلی کام کر رہے ہیں۔ میں 1 سیکنڈ میں ان کو بول دیا کہ بھائی بیت المال ہے، میں جا کے آیا وہاں سے ان کو دے۔ اس سے پہلے میں گیا تھا اور وہاں پہ کیسا اسٹیچنگ ہوتا ہے میں وہاں دیکھا تھا،
कैसा काम मिशन का चलता है, कैसा एम्ब्रॉयडरी यहाँ पे काम चलता है और यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसा चलता है और बच्चों को कैसे यहाँ पे डायमंड के जैसे बनाते हैं कि मैंने देखा है। तो आप बैतुल माल को दीजिए, तो हमारा बात मानिए। आपके शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो 25 लाख रुपए का मिशन यहाँ पे दिए और 120 स्टूडेंट को आप ट्रेनिंग के लिए भी जो फीस के 20,000 के रुपए से दिए और उसका एम्प्लॉयमेंट भी हुआ जाएगा। मैं वो खुद को नहीं मालूम, मैं सैंक्शन करने वाला हूँ। इससे पहले एस्टिमेशन लगा के बैठे और 1,20,00,000 रुपए का वादा करता हूँ आज इस प्लेटफॉर्म पे कि बैतुल माल जो एक अरसे दराज से काम कर रहा है, मिल्लत का एक अरसे दराज से मुख्तलिफ शोबों में काम करता है, मुख्तलिफ शोबों में खिदमत अंजाम देता है और बेलौस खिदमत अंजाम देता है। रोड सेक्टर का भी जो तस्करा की है उसको भी हमने खास तौर पर हमारे एमएलए साहब की दिलचस्पी से मोहतरमा कविता साहिबा की निगरानी में हमने इस जो कामयाब नुमाइंदगी की है जबरदस्त इकबाल साहब के जो है बैतुल माल के नाम पर, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो उन्होंने कबूल किया इसे एमएलए साहब की मदद से ये लोग बैतुल माल और जो है खास तौर पर जो है इसको जो है तकमील कर देंगे कि आप मिल्लत का एक ऐसा पिलर बना हुआ है बैतुल माल के जब भी कौम को अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ती है तो सब में पहले बैतुल माल सामने आके ठहरता है कि हम मिल्लत के पिलर हैं, हम आपके लिए काम करते हैं, हम आपका साया बन के रहते हैं। ये बैतुल माल का काम है। बैतुल माल की कारकर्दगी मैंने अभी देखा है कि साल में 234 आपने शादियों में मदद की है। आपने करीब कई कोर्सों में जो है 700-800 लोगों को जो है इमदाद किए, चाहे वो मेहंदी की कोर्सेज की शक्ल में हो, चाहे कंप्यूटर की शक्ल में हो, ऐसे कई इदारों में जो है चीजों में आपने मदद की है बैतुल माल को। मैं एक मिल्लत का होने के नाते मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरी माँ और बहनों को जो हमेशा मदद करते आए हैं। जो कम्युनिटी प्रोडक्शन सेंटर है, जो 31 सेविंग मशीन, जो 31 सेविंग मशीन है, टेलरिंग मशीन है, वो मशीन जो है आपके पास कांचे के एम्ब्रॉयडरी के 100 मशीन होंगे, 31 मशीन जो है वो सेंटर को दिया जाएगा। जितने जो है गरीब औरतें हैं वो आकर जो है बैतुल माल जो है ऑर्डर लेंगे सबसे, चाहे प्राइवेट स्कूल के ड्रेसेस हो, चाहे जो मेले में जो कपड़े सिलाते हैं वो लोग का ऑर्डर लेके आप जो है बैतुल माल जो है आप लोग को सिलवाई के लिए वो सेंटर को आप आगे जो है उस मशीन पे बैठ के आप सीख के जाना, आप जो भी कमाएंगे आप अपने घर को लेके जाएंगे। रियासती अखिलती कमीशन चेयरमैन के ओहदे का जायजा हासिल करने के बाद जनाब तारिक अंसारी की पहली बार निजामाबाद आमद और मुख्तलिफ प्रोग्राम में शिरकत। इनकी आमद पर मुख्तलिफ कायदीन की जानिब से इनका इस्तकबाल व तहनीत। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन जनाब तारिक अंसारी ने ओहदे का जायजा हासिल करने के बाद आज पहली मरतबा निजामाबाद का दौरा किया और इनकी आमद पर RMB गेस्ट हाउस में जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, ACP निजामाबाद किरण कुमार RDO ने इनका इस्तकबाल करते हुए इनको गुलदस्ता पेश किया। बातज़ा इन्होंने जिला कलेक्टर और ACP से मीटिंग तलब करते हुए शहर व जिले के हालात का जायजा हासिल किया। इनकी आमद के मौके पर सियासी, समाजी, मजहबी कायदीन ने इनसे मुलाकात करते हुए तहनीत अंजाम दी और इनका खैर मकदम किया। शहर के बैतुल माल में वाक़े माइनॉरिटी स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम में शिरकत करते हुए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से अखिलतों की स्कीम पर खुशी का इजहार किया और अपने ख्यालात का इजहार किया, जिसके बाद इन्होंने गुज़िश्ता रोज ऑटोनगर इलाके में कार गैरेज में पेश आए आतिशज़दगी हादसे का जायजा हासिल किया और मुतासरा शख्स से मुलाकात करते हुए कमीशन की जानिब से कार्रवाई करते हुए मदद फराहम किए जाने का इजहार किया। बाइज़्ज़त आज अखिलती कमीशन चेयरमैन के हैसियत से जायज़ा लेने के बाद पहली बार अपने जो है आबाई वतन नेटिव प्लेस निज़ामाबाद ज़िले को जो मैं तशरीफ़ लाया हूँ। ख़ास तौर पर जो है आज कलेक्टर और SP से भी जो है हमारी मुलाकात मीटिंग रही। उसके बाद जो है ये सोशल प्रोग्राम बैतुल माल का जो इदारे की जानिब से और जो हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जो 100 से ज़्यादा बच्चों के लिए ट्रेनिंग का जो अपॉर्चुनिटी है उसके लिए उसमें ज़िमन में शिरकत करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो यकीनन बहुत एक इदारा एक अरसे दराज के साथ जो है मिल्लत इस्लामिया के लिए काम करता है, मुख्तलिफ शोबों में कंप्यूटर ट्रेनिंग देता है, उनके लिए बच्चों के लिए जो है टेलरिंग, डिज़ाइनिंग और ख़ास तौर दीनी तालीम के लिए जो है कोर्सेज दिया जाता है। तो आज यकीनन मैं तमाम इदारे बैतुल माल को जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ और ख़ास तौर पर हुकूमत तेलंगाना और ख़ास तौर पर उसके जो नुमाइंदे यहाँ पर चेयरमैन बाहैसियत चेयरमैन इम्तियाज़ इसाक साहब आए हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो है ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है बैतुल माल और दीगर लिंक कंप्यूटर्स के लिए जो है जो दी गई है। ज़िले सदर जमीतुल्मा हाफिज लई खान साहब की तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन जनाब इम्तियाज़ इसाक साहब से मुलाकात व गुज़िश्ता रोज़ ऑटो नगर में पेश आए आतिशज़दगी के वाक़े से वाकिफ़ करवाते हुए मुतासरा की मदद किए जाने का किया इजहार।
نظام آباد ضلع صدر جمعیت علماء جناب حافظ علی خان صاحب نے آج شہر کے RMB گیسٹ ہاؤس پر تلنگانہ مائنرٹی فائنانس کارپوریشن کے چیئرمین جناب محمد امتیاز اسحاق صاحب سے ملاقات کرتے ہوئے ان کا خیر مقدم کیا اور گزشتہ روز شہر کے آٹو نگر علاقے میں پیش آئے کار گیریج میں آتش زدگی کے واقعے سے واقف کرواتے ہوئے متاثرہ شخص سے ملاقات کروائی اور ان کی جانب سے مدد فراہم کیے جانے کا اظہار کیا۔ اس موقع پر امتیاز اسحاق صاحب نے اس گیریج کا جائزہ حاصل کرتے ہوئے مدد فراہم کیے جانے کی بات بتائی۔ مائنرٹی فائنانس کارپوریشن کمپیوٹر سینٹر فیکلٹیز کا تقرر عمل میں لانے چیئرمین امتیاز اسحاق سے سمیر احمد اور عثمان ہضمی کی نمائندگی۔ جیون ریڈی رکن اسمبلی آرمور کی ہدایت پر سمیر احمد حرکیاتی BRS لیڈر نظام آباد و عثمان ہضمی ایکٹیو لیڈر BRS آرمور نے آج امتیاز اسحاق چیئرمین تلنگانہ مائنرٹی فائنانس کارپوریشن سے ملاقات کرتے ہوئے یادداشت حوالے کی اور ان سے مطالبہ کیا کہ آرمور میں مائنرٹی فائنانس کارپوریشن کمپیوٹر سینٹر کا قیام اور فیکلٹیز کے تقرر کے لیے احکامات جاری کرے۔ سمیر احمد اور عثمان ہضمی کی نمائندگی پر امتیاز اسحاق نے ڈسٹرکٹ مائنرٹی آفیسر مسٹر رمیش کو طلب کرتے ہوئے ہدایت دی کہ جلد فیکلٹیز کا تقرر عمل میں لائے۔ سمیر احمد نے امتیاز اسحاق چیئرمین تلنگانہ مائنرٹی فائنانس کارپوریشن کو سبسڈی لون کی اجرائی میں تاخیر پر توجہ دلائی اور جلد لون جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ سمیر احمد اور عثمان ہضمی نے ہمارے نمائندے کو بتایا کہ امتیاز اسحاق چیئرمین تلنگانہ مائنرٹی فائنانس کارپوریشن نے تیقن دیا کہ اندرون ایک ہفتہ مائنرٹی سبسڈی لون جاری کر دیے جائیں گے۔ اس موقع پر سمیر احمد نے ان سے اظہار تشکر پیش کیا۔ ورلڈ باکسنگ چیمپئن نکھت زرین کو اخراجات کے لیے 2 کروڑ روپے کی رقم منظور۔ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ سے سیکریٹریٹ میں ملاقات۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے ورلڈ باکسنگ چیمپئن نکھت زرین کے ساتھ نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آنے والے اولمپک میں گولڈ میڈل جیت کر تلنگانہ سمیت ہندوستان کے نام کو ایک بار پھر پوری دنیا میں روشن کرے۔ چیف منسٹر نے واضح کیا کہ ریاستی حکومت نکھت زرین کو مکمل تعاون فراہم کرے گی، جنہوں نے پہلے ہی کئی عالمی مقابلوں میں کامیابیاں حاصل کی۔ نکھت زرین نے جمعرات کو سیکریٹریٹ میں چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ سے ملاقات کی۔ اس موقع پر چیف منسٹر نے واضح کیا کہ آنے والے اولمپک گیمز میں شرکت کے لیے ٹریننگ، کوچنگ، ٹرانسپورٹیشن وغیرہ کے اخراجات ریاستی حکومت برداشت کرے گی۔ متعلقہ اخراجات کے لیے چیف منسٹر نے 2 کروڑ روپے کا اعلان کیا۔ اس سلسلے میں چیف سیکریٹری شانتی کماری کو اقدامات کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اس موقع پر وزیر اسپورٹس وی سرینواس گوڈ کے ساتھ ریاستی وزراء محمود علی، پرشانت ریڈی، ملا ریڈی، MLC مدھوسودھن چاری، MLA بالا راجو، بالکا سمن، وٹھل ریڈی، CMO سیکریٹری بھوپال ریڈی، اسپورٹس سیکریٹری سندیپ سلطانی اور دیگر موجود تھے۔ معیاری تعلیم و تربیت کی مرکزی درسگاہ ادارہ مظہر علوم ٹرسٹ رشاد خلم عبدالقیوم شاکر القاسمی، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء امام و خطیب مسجد اسلامیہ نظام آباد تلنگانہ۔ اس بات سے ساری دنیا واقف ہے کہ دینی مدارس اسلامی قلعے اور پاور ہاؤس کی حیثیت رکھتے ہیں، جہاں سے مسلمانوں کو اسلامی اسپرٹ اور دینی قوت فراہم ہوتی ہے۔ انہی مدارس اسلامیہ سے مساجد کو ائمہ و خطبہ اور حفاظ دستیاب ہوتے ہیں۔ گویا صاف لفظوں میں یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ قیام دنیا کا قوام یہی مدارس اسلامیہ ہے۔ انہی سے اسلامی شخصیات باقی ہے، انہی سے مسلمانوں کی اسلامی و دینی ضروریات کی تکمیل ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ہر مسلمان کو چاہیے کہ دینی مدارس کو قدر کی نگاہ سے دیکھے اور ہر ممکنہ ان کا تعاون کر کے مدارس کو پھلنے اور پھولنے کے مواقع فراہم کرے۔ شہر نظام آباد کا تاریخی و مرکزی مدرسہ ادارہ مظہر علوم ٹرسٹ اپنی عمر کے 33 سال گزار چکا، جو الحمدللہ اکابرین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آج ترقی کے عروج کو پہنچ چکا ہے، جس کا تعلیمی و تربیتی معیار خود اس بات کا شاہد ہے کہ یہ ادارہ اپنے بانئین کی عظیم فکروں اور خلوص و اہلیت کی ڈگر پر چلتے ہوئے شعبہ حفظ و عالمیت کے حوالے سے طلباء کرام میں علمی صلاحیت و علمی قابلیت اور تربیتی لیاقت پیدا کرنے میں کامیاب رول انجام دے رہا ہے۔ واضح ہے کہ یہ ادارہ اپنی تمام تر خصوصیات کے ساتھ خدمات دین و اشاعت اسلام میں مصروف عمل ہے۔ راقم الحروف گزشتہ 17 سال سے بحیثیت مدرسہ اس ادارے سے وابستہ ہے۔ اس اثناء میں بتدریج جو تعلیمی ترقی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، دل نے چاہا کہ وہ قلم بند کیا جائے تاکہ وابستگان ادارے کی تسلی کا سامان ہو اور منتظمین و خدام مدرسے کی ہمت افزائی۔ بفضل باری تعالیٰ اس ادارے کے ناظم اول و بانی حضرت مولانا سید ولی اللہ قاسمی علیہ الرحمہ کا مقصد ہی یہ تھا کہ مسلک دیوبند و مشرب اہل سنت والجماعت کا یہ ادارہ اپنے مرکز و منبع مدارس
علمی دارالعلوم دیوبند سے منسلک رہ کر اپنے اکابر و اسلاف کے نقش قدم پر گامزن رہے اور طلباء کرام اس ادارے سے اکتساب فیض کر کے اصل مرکز سے اپنی علمی تشنگی بجھا سکے۔ چنانچہ شہر نظام آباد کے اس مرکز سے درس نظامی کی تکمیل کر کے ہر سال طلباء کرام ریاستی مدارس کا رخ کرتے ہیں، جہاں اعلیٰ نمرات سے کامیابیاں حاصل کرتے ہوئے اپنے اس علمی سفر کو پوری جستجو اور محنت و لگن سے جاری و ساری رکھے ہوئے رہتے ہیں۔ پھر ایشیا کی عظیم علمی یونیورسٹی دارالعلوم دیوبند کا سفر کر کے بڑی درسگاہوں میں بڑے اساتذہ کرام سے درس نظامی اور اپنی تعلیم و تربیت کے مراحل کو پورا کرتے ہیں۔ الحمدللہ راقم الحروف کو اپنے رفیق درس مفتی رئیس منہاج قاسمی کے ہمراہ سب سے پہلا یہ اعزاز حاصل رہا کہ ہم دونوں اسی ادارے سے اکتساب فیض کے بعد شہر حیدرآباد کے نامی گرامی اداروں میں ترقی کے منازل طے کیے، باعزہ دارالعلوم دیوبند کے علمی و روحانی ماحول میں قدم رکھا اور مرحلہ اول ہی میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے داخلے کے حقدار قرار پائے۔ پھر ہر سال اس سلسلے کو تقویت ملتی گئی اور ہنوز یہ طریقہ جاری ہے۔ سال حال بھی اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ادارہ اعزاء کے طلباء کرام نے ادارہ اشرف العلوم دارالعلوم رحمانیہ اور دعوت اسلامک اکیڈمی و دارالعلوم حیدرآباد میں امتحان داخلہ دیا اور مطلوبہ جماعتوں میں شامل رہے، جن کی علمی صلاحیتوں کی راست طور پر راقم الحروف سے ان مدارس کے ممتحنین و ذمہ داران نے رابطہ کیا اور پذیرائی کی، جس سے ان کی صلاحیتوں کو حوصلہ ملا۔ نیز اس سال کئی ایک طلباء نے دارالعلوم دیوبند کا بھی سفر کیا اور سال ششم اور دورہ حدیث شریف میں داخل ہوئے۔ میں اس انتخاب خداوندی پر ان طلباء کو اپنی طرف سے اور ادارے کی جانب سے دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ نیز دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان تمام طلباء کی علمی صلاحیتوں میں مزید نکھار پیدا کرے اور تمام رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے مزید علم و عمل برکت نصیب فرمائے، آمین۔ ادارہ مظہر علوم گرچہ آج کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، مگر اظہار عمل بھی لازم ہے تاکہ تحدیث نعمت پر شکر گزاری اور حوصلوں کو محمد ملے، مزید کام کرنے میں ہمت و حوصلہ نصیب ہو۔ تحدیث بالنعمہ کے طور پر چند چیزوں کی جانب اشارہ کر دوں گا کہ اس شہر کی دینی حالت انتہائی خستہ تھی۔ اسی ادارے کے قیام کی برکت سے بہتری آئی اور آج جو دینی ماحول نظر آ رہا ہے وہ اسی ادارے کی دین ہے۔ دینی مدارس کو حقیقی مدرسے کی روح اسی ادارے نے دی ہے، ورنہ تو محض ایک یتیم خانے سے زیادہ کا تصور عوام الناس میں نہیں تھا۔ اکابرین امت اور بزرگان ملت اور اولیاء اللہ کی آمد کا سلسلہ بھی اسی ادارے کا رہنمند ہے، فرد بشر کو انکار نہیں، اور یہ سلسلہ تاحال جاری ہے۔ رسم و رواج، بدعت و خرافات کے خلاف خما کا صحرا بھی اسی ادارے کے سر جاتا ہے۔ اطراف اکناف اور شہر کے جانب میں دینی مدارس و دینی تحریکات کے آغاز کا عظیم کامیابی بھی اسی ادارے کا ہے۔ خیہ اور محلہ محلہ مدارس اسلامیہ کا جو جال آج پھیلا ہوا نظر آ رہا ہے وہ بھی یقیناً اسی ادارے کے فیض و ثمرات کا ہی نتیجہ ہے۔ علاقے میں علماء کی بہتات بھی اس ادارے کی ہمہ جہت خدمات کا ایک حصہ ہے۔ بہرکیف مدرسہ خواب کو کسی بھی عالم اور انتظامی کمیٹی کے تحت چلتا ہو، ان مدارس کے بقا و تحفظ اور اس کی خدمات کو وسیع سے وسیع تر بنانے کے لیے ہر مسلمان کو اپنا فریضہ ادا کرنا اور مالی اعتبار سے مستحکم بنانے کی فکر کرنا چاہیے۔ کچھ نہ صحیح ہر گھر سے ایک بچے کو حافظ قرآن و عالم دین بنا کر ملک کے مستقبل کو سنوارنے اور قوم مسلم کی رہنمائی کے لیے افراد سازی میں حصہ لینا ازحد ضروری ہے۔ بلکہ یہ کہا جائے تو میں حق بجانب رہوں گا کہ موجودہ حالات و ماحول میں اگر ہمارے مدارس اور اس کا نظام تعلیم و تربیت محفوظ ہے تو ملک محفوظ ہے، ورنہ اس ملک کی ترقی بھی ممکن نہیں ہے۔ اللہ پاک یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے خاص فضل و کرم سے ان مدارس دینیہ کی آبیاری کے غیبی اسباب و وسائل مہیا فرماتے رہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ تا قیامت مہیا فرماتے رہیں گے۔ بس امت مسلمہ کو چاہیے کہ ان مدارس کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اور اپنی دعاؤں میں ان کو اور ان کے طلباء و اساتذہ اور خدام کو یاد رکھے۔ اللہ پاک توفیق فہم و عمل نصیب فرمائے، آمین بجا۔ تلنگانہ میں قیامت خیز گرمی سے پریشان عوام کے لیے راحت کی خبر، آئندہ 3 دن تک چند اضلاع میں بارش۔ تلنگانہ میں قیامت خیز گرمی سے پریشان عوام کے لیے راحت کی خبر ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ ریاست میں ہفتے سے 3 دن تک ہلکی سے درمیانی بارش ہو سکتی ہے۔ حیدرآباد کے محکمہ موسمیات نے کہا کہ جنوبی تلنگانہ کے اضلاع میں بارش کا اثر رہے گا۔ نلگنڈا، یادادری، بونگر، سوریا پیٹ، کھمم، ناگر کرنول، ونپرتی، رنگا ریڈی، وقارآباد، محبوب نگر، نارائن پیٹ، جوگلمبا، گدوال اضلاع میں چند مقامات پر ہلکی بارش ہونے کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا کہ بارش کے ساتھ ساتھ درجہ حرارت میں بھی اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ جمعرات کو ریاست بھر میں شدید گرمی دیکھی گئی۔
नलगोंडा जिले के नदामनूर में सबसे ज्यादा दर्ज हरारत 45.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। करीमनगर जिले के थानों में दर्ज हरारत 45.6 डिग्री, नलगोंडा जिले के दमारचला में 45.5 डिग्री, करीमनगर जिले के वेनावनका में 45.4 डिग्री और सूर्यापेट जिले की रानीगुड़म में 45.4 डिग्री दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया। इंडियन प्रीमियर लीग के अक्स के मुताबिक जिले निजामाबाद के मरकज पर IPL फैन पार्क का इनेकाद अमल में लाने का BCCI नुमाइंदा इरफान ने किया इजहार। शहर के प्रेस क्लब में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से इरफान ने खिताब करते हुए कहा कि जिले के मरकज पर स्टेडियम की सहूलत न होने के बाद स्टेडियम कल्चर के मुताबिक इंटरनेशनल IPL के साथ नुमाइश रहेगी, जिसमें बगैर टिकट के मुफ्त दाखिले की सहूलत फराहम की जा रही है और ये इस माह की 20-21 तारीख को विमेंस कॉलेज ग्राउंड में शो रहने का इजहार किया। BCCI ఆదేశానుసారం మొత్తం భారతదేశం అంతా 50 డిస్ట్రిక్ట్లలో IPL మేళా అంటే గా ఏర్పాటు చేసి ఎవరైతే స్టేడియానికి వెళ్ళి చూడలేకపోతారో అదే ఈ ప్రతి ఆఖరికి ప్రతి సంవత్సరం ఒక 50 డిస్ట్రిక్ట్లలో ఈ పార్క్ ఏర్పాటు చేసి रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता के हाथों CM रिलीफ फंड के चेकों की तकसीम। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने शहर के सुभाष नगर में वाक़ MLA कैंप दफ्तर पर 17 मुतासरीन में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के मंजूर शुदा 8,49,000 रुपए के चेक तकसीम किए। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद चीफ मिनिस्टर KCR की क़यादत में बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फलाही स्कीमात के तहत फैज़याब किया जा रहा है। इसी तरह से सतह ग़ुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को मियारी इलाज मुआवजा फराहम करने के मकसद के तहत CM रिलीफ फंड स्कीम के तहत अहल मुस्तहिक़ अफराद के इलाज व मुआवजे के लिए दरकार अखराजात की अदायगी अमल में लाई जा रही है ताकि इनके इलाज व मुआवजे में आसानी हो सके। सरकारी हॉस्पिटल्स में तिब्बी सहूलियात को बेहतर बनाना और मियारी तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आरोग्य श्री स्कीम के जरिए रोजाना बहुत से मरीजों को इलाज किया जा रहा है। MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने गरीब अवाम के मसाइल के यकसी के लिए BRS हुकूमत के फलाही इक़दामात रोज़ी रोशन की तरह आया है। आशा स्कीम के तहत माजूरीन, मामरीन, बेवाओं, तन्हा जिंदगी गुजारने वाले खवातीन वो दीगर को माहाना पाबंदी के साथ इमदाद दी जा रही है। माजूरीन को माहाना 3,116 रुपए जबकि दीगर इस्तिफादा कुननगान को माहाना 2,116 रुपए वजीफा दिया जा रहा है। आशा स्कीम के तहत गरीबों के लिए फिल वक्ती बेहतरीन सहारा हासिल हो रहा है। इसी तरह से वज़ीर आला KCR जो गरीबों और बेयार और मददगारों के मसीहा माने जाते हैं, शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम को मुतारफ करवाते हुए इस स्कीम के तहत गरीब और मुस्तहिक़ खानदानों की लड़कियों की शादी के लिए 1,116 रुपए की फराहमी की जा रही है, जिससे मुल्क भर में इसकी नज़ीर नहीं। अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि रियासत तेलंगाना के पहले वज़ीर आला की हैसियत से इक़्तिदार संभालने के बाद से रियासत की तमाम तबक़ात बिलख़ुसूस मुस्लिम अक़लियतों की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए बेशुमार इक़दामात करे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव गरीबों की परेशानियों से बखूबी वाक़िफ़ है, इसीलिए इन्होंने गरीबों के मसाइल की यकसी के लिए मुख्तलिफ फलाही स्कीमात को मुतारफ़ किया। तेलंगाना की फलाही स्कीमात की मुल्क भर में शोहरत है, यही वजह है कि मरकजी हुकूमत भी तेलंगाना की स्कीमात की तलखीद कर रही है। बल्कि बेशतर रियासतों में तेलंगाना की फलाही स्कीमात को अपनाया जा रहा है। वज़ीर आला KCR के ज़ेरे क़यादत रियासत तेलंगाना में तमाम तबक़ात की तरक्की के लिए सैकड़ों फलाही स्कीमात मुतारफ़ की गई, जिनमें राइतु बंधु, राइतु बीमा, मिशन भगीरथा, कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक, आवास पेंशन स्कीम, डबल बेडरूम मकानात, ऑटो कारानों के लिए माली इमदाद और दीगर का आगाज किया गया है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में बेसहारा ख़वातीन व माज़ूर अफराद को आशा पेंशन स्कीम और लड़कियों की मियारी तालीम के लिए अक़ामती स्कूल व हॉस्टल कायम, जहाँ पर माहिर असातिज़ा की निगरानी में असरी व दीनी तालीम को फ़रोग़ दिया जा रहा है। PG व पेशा वाराना कोर्सेज के लिए फीस की अदायगी का नज़्म बैरूनी ममालिक में हुसूल तालीम के लिए मुख्तलिफ स्कीमात मुतारफ़ किए गए हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि आंगनवाड़ी मराकज़ के जरिए हामिला ख़वातीन को तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा की फराहमी के साथ साथ सरकारी दवाख़ाने में ज़रजी के मौके पर KCR किट के साथ लड़की की पैदाइश पर 13,000 और लड़के की पैदाइश पर 12,000 रुपए फराहम करेंगे। इसी तरह से रियासत तेलंगाना में ख़वातीन की हिफाजत के लिए 24 घंटे शी टीम इनकी मदद कर रही है। रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने मज़ीद कहा कि नागहानी सूरत
صورتحال میں خانگی دواخانوں سے رجوع ہونے والے افراد روبے صحت ہونے کے بعد ان کے علاج و معالجے پر خرچ ہونے والے اخراجات کو چیف منسٹر ریلیف فنڈ کے ذریعے کئی افراد کو اس کی مدد کی گئی ہے۔ انہوں نے نظام آباد اربن کی عوام سے اس بات کی خواہش کی کہ وہ اپنے علاج و معالجے پر خرچ ہونے والے اخراجات کے رسائد کے ساتھ ان کے MLA کیمپ آفس پر درخواست دیے جانے پر انہیں چیف منسٹر ریلیف فنڈ کے ذریعے مدد فراہم کرنے کا اظہار کیا۔ اس موقع پر نوڈا چیئرمین پربھاکر ریڈی، سرجیت سنگھ ٹھاکر، سدھم لکشمی، شیوا راجو، تڑکل سرینیواس، BRS پارٹی سے وابستہ قائدین، کارکنان کے علاوہ عوامی نمائندے و دیگر نے شرکت کی۔ ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی کی کاوشوں کے سبب منظور کردہ CMRS چیکوں کے عوامی نمائندوں کے ہاتھوں بھیمگل منڈل کے بڑا بھیمگل دیہات سے تعلق رکھنے والے مستحقین میں فراہمی عمل میں لائی گئی۔ ریاستی وزیر امارت و شورا ویملا پرشانت ریڈی کی کاوشوں کے سبب سطح قربہ سے تعلق رکھنے والے غریب عوام کو کارپوریٹ طرز کے طور پر علاج معالجہ فراہم کرنے کے مقصد کے تحت متعارف کردہ CM ریلیف فنڈ اسکیم کے تحت منظور کردہ CMRS چیکوں کے عوامی نمائندوں کے ہاتھوں بھیمگل منڈل کے بڑا بھیمگل دیہات سے تعلق رکھنے والے مستحقین میں فراہمی عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر دیگر عوامی نمائندوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھیمگل منڈل کے دیہات سے تعلق رکھنے والے افراد مختلف امراض میں مبتلا ہو کر شہر حیدرآباد اور نظام آباد کے کارپوریٹ ہاسپٹل میں زیر علاج طبی امداد حاصل کرنے والوں کے تعلق سے ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی کے علم میں لائے جانے کے باعث CMKCR کی CM ریلیف فنڈ اسکیم CMRS چیکوں کی منظوری عمل میں لائے جانے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل کے بعد ریاستی وزیر اعلیٰ KCR حکومت کے دور اقتدار میں ریاست میں جاری فلاحی اسکیمات کے ذریعے تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے سطح غربہ سے تعلق رکھنے والے غریب عوام کو علاج و معالجے کے لیے درکار اخراجات کی ادائیگی عمل میں لانے کے خاطر CMKCR نے CM ریلیف فنڈ اسکیم کو متعارف کیا ہے، جس کے تحت آج مختلف امراض میں مبتلا ہونے والے افراد خانگی ہاسپٹل میں معیاری علاج و معالجہ حاصل کر رہے ہیں۔ ایسی سہولت کسی دوسری ریاست میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص اپنے علاج و معالجے کے لیے CM ریلیف فنڈ سے رقم منظور کروانا چاہتے ہیں تو وہ ہاسپٹل بل کے ساتھ کیمپ آفس میں CM ریلیف فنڈ کے لیے درخواست دے تو ان کو چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کی جانب سے متعارف کردہ CM ریلیف فنڈ اسکیم کے تحت رقمی امداد حوالے کی جائے گی۔ اور آج CM ریلیف فنڈ اسکیم کے تحت منظور ہونے والے چیکوں کو حاصل کرنے والوں کی تفصیلات کچھ اس طرح سے: راملو 27,000، P چندراکانت 75,000، سکندراپور دیہات سے تعلق رکھنے والے M متیا کو 30,000، گونو گوپل دیہات کے ساکن M ممتا کو 18,000، V نڑپی نرسا گوٹ 40,000، A نرسوا کو 30,000 CMRS چیکوں کو حوالے کیا گیا۔ اس پروگرام میں MP R مہیش، ZPDC چوٹپلی روی، TRS پارٹی منڈل صدر D نرسیا، رائتو بندھو منڈل صدر شرما نائک، AMC چیئرمین گناوی ریڈی، سوسائٹی چیئرمین شیوا ساری نرسیا، منڈل سے متعلقہ موضوعات کے سرپنچوں کے علاوہ MPTCs، BRS پارٹی سے وابستہ قائدین، کارکنان و دیگر نے شرکت کی۔ مہاراشٹر سے BRS پارٹی میں شمولیت کا سلسلہ جاری ہے۔ بروز جمعرات مختلف پارٹیوں سے وابستہ قائدین CMKCR کی موجودگی میں پارٹی میں کی شمولیت اختیار۔ مہاراشٹر سے BRS پارٹی میں شمولیت کا سلسلہ جاری رہنے کے باعث بروز جمعرات مختلف پارٹیوں سے وابستہ قائدین BRS کے سربراہ ریاستی وزیر اعلیٰ کلوکنٹلا چندرشیکھر راؤ کے ہاتھوں پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے والوں کو گلابی کھنڈوا پہناتے ہوئے پرزور استقبال کیا، جس کے تحت پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے والوں کی تفصیلات کچھ اس طرح سے: NCP تھانے سٹی نائب صدر مقصود خان، شیوا سینا پارٹی سٹی نائب صدر تشان وٹن بارشیکر، NCP تھانے سٹی چاک صدر جگت سنگھ، شیوا سینا پارٹی تھانے بلاک صدر راجندرا شردھانکر، برہمنا سیوا سنگم سیکرٹری وپن شرما، امن سوشل تنظیم ممبئی نائب صدر اشفاق خان، NCP مائنرٹی سیل تھانے ضلع سیکرٹری اصغر علی خان وہ دیگر BRS پارٹی میں شمولیت اختیار کی بات ازاں انہوں نے کہا کہ تلنگانہ حکومت کے دور اقتدار میں بلا لحاظ مذہب و ملت تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام کو سہولیات کی فراہمی کے علاوہ ریاست کی ترقی کے لیے متعدد اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تمام طبقات کی ترقی کے لیے مختلف فلاحی اقدامات، ریاست کی ترقی کے لیے ترقیاتی کاموں میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی جا رہی ہیں اور ریاستی حکومت کے اقتدار میں روب عمل میں لائے جانے والے فلاحی اسکیمات کی کسی دوسری ریاست میں نظیر نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس اور BJP کی غلط پالیسیوں سے تنگ آ کر
اورنگ آباد ضلع کے لوگ تلنگانہ ماڈل کا خیر مقدم کر رہے ہیں اور BRS کا نعرہ لگا رہے ہیں اور ریاست تلنگانہ کی بھرپور حمایت کرتے ہوئے آج مختلف پارٹیوں سے وابستہ قائدین و مشہور معروف شخصیات کے علاوہ کسان یونین کے نمائندے و دیگر تنظیموں کے نمائندے BRS پارٹی میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں۔ اسی طرح سے آئندہ دنوں میں تلنگانہ حکومت کی جانب سے شروع کی گئی فلاحی اسکیمات میں مزید اضافہ کرتے ہوئے تلنگانہ کی بے مثال اسکیموں کو ملک بھر میں نافذ کرنے کا اظہار کیا۔ VRA کی خواہش کو عملی جامہ پہنانے کے تعلق سے تیقن دینے والے CM KCR کی تصویر کو VRA نے دوسرے نہلاتے ہوئے کیا اظہار تشکر۔ دھرپلی منڈل کے مقام پر VRA کی جانب سے انعقاد عمل میں لائے گئے ہڑتال کے باعث اسمبلی ریاستی کابینہ میں قیام عمل میں لائے گئے اجلاس میں VRA کی خواہش کو عملی جامہ پہنانے کے تعلق سے تیقن دینے کی وجہ سے آج دھرپلی منڈل کے مراکز پر VRA نے CM KCR کی تصویر کو دوسرے نہلاتے ہوئے اظہار تشکر پیش کیا۔ اس پروگرام میں مہمان خصوصی کے طور پر VRA نظام آباد ڈویژن صدر C راملو کے زیر نگرانی میں VRA نے CM KCR کی تصویر کو دوسرے نہلایا۔ باتزہ امارو گنگا پرساد نے مٹھائیوں کی تقسیم عمل میں لاتے ہوئے جشن منایا۔ اس پروگرام میں دھرپلی منڈل کے VRA و دیگر نے شرکت کی۔ نظام آباد اربن MLA بیگالہ گنیش گپتا نے BRS پارٹی کارکن کے افراد خاندان کو حادثاتی بیمہ کے تحت چیک حوالے کیا۔ نظام آباد اربن MLA بیگالہ گنیش گپتا نے شہر کے سبھاش نگر میں واقع کیمپ آفس پر شہر کے ڈویژن نمبر 19 سے تعلق رکھنے والے BRS پارٹی کارکن کے شراون کمار برقی کے شوق سے فوت ہونے کے باعث BRS پارٹی کی رکن سازی کے تحت منظور کردہ 2 لاکھ روپے کا حادثاتی بیمہ چیک متوفی کے افراد خاندان کو حوالے کیا گیا۔ اس موقع پر رکن اسمبلی بیگالہ گنیش گپتا نے BRS پارٹی کے کارکن اتفاقی حادثے کے تحت فوت ہونے پر رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے BRS پارٹی کارکنان کی کسی بھی ہنگامی صورتحال پر ہمیشہ دستیاب رہنے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں نوڈا چیئرمین پربھاکر ریڈی، سرجیت سنگھ ٹھاکر، سدم روی چندر، شیوا چرن، تڑکل سرینیواس، گنگا منی BRS قائدین نے شرکت کی۔ VRA کی خواہش کو عملی جامہ پہنانے کے تعلق سے دیے گئے تیقن پر ریاستی وزیر اعلیٰ KCR اور ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی کی تصاویر کو دوسرے نہلاتے ہوئے بھیمگل کے VRA نے کیا اظہار تشکر۔ بھیمگل منڈل کے مراکز پر VRA کی جانب سے انعقاد عمل میں لائے گئے ہڑتال کے باعث اسمبلی میں قیام عمل میں لائے گئے ریاستی کابینہ اجلاس میں VRA کی خواہش کو عملی جامہ پہنانے کے تعلق سے تیقن دینے کی وجہ سے آج بھیمگل منڈل کے مقام پر ریاستی وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ وہ ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی کی تصاویر کو دوسرے نہلائے گئے۔ اس پروگرام میں VRA کے صدر سنگم پرتھوی راج سیکریٹری کے نوین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 2017 میں دیے گئے تیقن کی وجہ سے 80 یوم تک ہڑتال کا انعقاد عمل میں لائے جانے کے باعث ریاستی حکومت کی جانب سے مثبت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے VRA سے متعلقہ خواہش کو عملی جامہ پہنانے کے تعلق سے اعلان کرنے پر آج CM KCR وہ ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی کی تصویر کو دوسرے نہلاتے ہوئے اظہار تشکر پیش کیا گیا۔ VRA سے متعلقہ مسائل کو CM KCR حل کرنے کے تعلق سے تیقن دینے کے باعث ویلپور میں واقع ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی کے کیمپ آفس میں ریونیو ملازمین و سنگم سے وابستہ عہدیداران نے ملاقات کرتے ہوئے کیا اظہار تشکر۔ ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی کے ویلپور میں واقع کیمپ آفس میں ضلع ریونیو عہدیدار و سنگم سے وابستہ قائدین رمانا ریڈی، تحصیلدار پرشانت، ستیش، وینو پربھو کے علاوہ VRA نے ملاقات کرتے ہوئے ان سے متعلقہ مسائل کو حل کرنے پر اظہار تشکر پیش کیا۔ منڈل سے متعلقہ موضوعات ترقی کی جانب گامزن ہونے کا دیگر عوامی نمائندوں و عہدیداران نے کیا اظہار۔ دھرپلی منڈل کے مرکز پر صفائی تقاریب کا انعقاد عمل میں لانے کے پیش نظر مقامی سرپنچ آرمور پیدا بالراج و خصوصی عہدیدار ڈپٹی MRO پروین کمار نے دورہ کرتے ہوئے مختلف مقامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ صفائی تقاریب عمل میں لانے کے پیش نظر گاؤں کے باہر واقع تالاب میں پائے گئے کچرے کو ہٹانے کے لیے گرام پنچایت ملازمین کے علاوہ روزگار گارنٹی اسکیم سے ملحقہ مزدوروں کو استحصال کرتے ہوئے صفائی تقاریب کا شاندار پیمانے پر انعقاد عمل میں لانے کا اظہار کیا۔ ژالہ باری سے متاثرہ کسانوں کے بینک کھاتوں میں 32 لاکھ راست طور پر جمع کیے جانے کے باعث بھیمگل منڈل کے کسانوں نے CM KCR اور ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی کا کیا اظہار تشکر۔ بھیمگل میں قیام عمل میں لائے گئے میڈیا اجلاس سے منڈل کے قائدین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حال ہی میں ہونے والی ژالہ باری سے 242 کسانوں کے تقریباً 319 ایکڑ پر واقع فصلوں کو ہونے والے نقصان کے تعلق سے ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی کے علم میں لائے جانے کے باعث کسانوں کے بینک کھاتوں میں رقومات جمع کیے جانے پر بھیمگل منڈل کے کسانوں کی جانب سے CM KCR اور ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی کو اظہار تشکر پیش کیا گیا۔ BRS پارٹی کے قائدین کارکنان ہماری طاقت ہونے کا ویلپور منڈل میں منعقدہ خصوصی ملاقات پروگرام سے ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی نے کیا اظہار۔
वेलपुर मंडल में मुनाकिदा BRS खसूसी मुलाकात प्रोग्राम में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी व इनके अहल खाना ने शिरकत की। इस मौके पर रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि पार्टी के लिए खदमात अंजाम देने वाले कारकुनान व कायदीन को पार्टी में खसूसी ओहदा व इज्जत दी जाएगी। इसी तरह से KCR हुकूमत में रियासत के तमाम शोबजात को अव्वल मुकाम हासिल हुआ है और हमारी रियासत तेलंगाना में किसान खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो इसका सहरा CM KCR के सर जाता है और हमारे तेलंगाना में सतह ग़ुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ फलाही स्कीमात के तहत फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। इन्होंने कहा कि KCR की मदद से ही 1000 करोड़ रुपये मालियाती रकम से बालकुंडा हल्के में कई तरक्याती काम तेज़ी के साथ अंजाम दिए गए हैं और हर देहात में करोड़ों रुपए की लागत से तेज़ रफ्तार के साथ तरक्याती काम अंजाम दिए जाने के बायस वहाँ के अवाम BRS हुकूमत के तहत काफ़ी मुतमईन होने का इजहार किया। కరెంటు లిఫ్టులు చెక్ డ్యాములు కాక డైరెక్ట్గా పైసలు పడ్డాయి చెప్తున్నా నేను. ₹1,00,000 యావరేజ్గా KCR ఇచ్చే కానీ డైరెక్ట్ బ్యాంకు అకౌంట్లో పడ్డాయి. మనం ఎందుకు అడగద్దు వాళ్ళని ఓట్లు అడిగి అప్పు ఎవరుకున్నది BRS పార్టీ తప్ప. ఇది నేను చెప్పినా కదా ఇప్పుడు, ఇక చెప్పురా ఇప్పుడు మీరేసి చెప్పు ఇప్పుడు బ్యాంక్ అకౌంట్లలో. ఇక నేను ఇప్పుడు ఒక గ్రామాన్ని చెప్పిన, నా ముఖ్యమంత్రి KCR ఒక పడిగేలు గ్రామంలో 2580 మందికి 29 కోట్ల రూపాయలు డైరెక్ట్ బ్యాంక్ అకౌంట్లలో పైసలు వేసిండు. ఈ 4 స్కీమ్ల కింద DMR అప్పు, పెన్షన్లు, రైతు బంధు, కళ్యాణ లక్ష్మి, ఈ 4 స్కీమ్ల కింద 29 కోట్లు ఇచ్చిండు పడిగేలు గ్రామానికి. MP అరవింద్ గారు కావచ్చు, లేదు 50 సంవత్సరాలుగా పాలించిన కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు కావచ్చు, ఎన్ని డబ్బులు వేసిండ్రు పడిగేలు గ్రామంలో లెక్క చెప్తారా? ఆ దమ్ము ఉందా మీకు? చెప్తారా? ఇది మనం అడగాల్సిన క్వశ్చన్. నేను ఇదే క్వశ్చన్ అడిగితే నన్ను MP అంటాడు బేకుమంటున్నాను. 29 కోట్ల రూపాయలు పడిగేలు గ్రామంలో यतीम व बेसहारा अफराद की इंसानी हमदर्दी के तहत खिदमात अंजाम देने से मुताल्लिक़ा प्रोग्राम का पोस्टर इंचार्ज कमिश्नर ऑफ पुलिस CH प्रवीण कुमार ने नकाब कुशाई अमल में लाई। इंदौर खुद मुख्तार तंजीम के ज़ेर निगरानी इंसानी हमदर्दी प्रोग्राम के तहत ज़िले सतह पर सड़क पर फिरने वाले यतीम व बेसहारा अफराद के अलावा मामरीन की खिदमात अंजाम देने को इंचार्ज कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रवीण कुमार ने काबिल मुबारकबाद करार देते हुए आज इससे मुताल्लिक़ा पोस्टर की अपने चैम्बर में रस्म इजराई अमल में लाई। इस प्रोग्राम में इंचार्ज एडिशनल DCP एडमिन A मधुसूदन P गिरिराजू, कमांडेंट CAR हेड क्वार्टर इंदौर, युवाता खुद मुख्तार तंजीम सदर डॉक्टर मधुकोरी, साई बाबा व दीगर ने शिरकत की। नांदेड़ में मुनक़दा BRS तरबियती कैंप में CM KCR ने पार्टी से मुताल्लिक़ा पॉलिसियों के ताल्लुक़ से कायदीन को हिदायत जारी की। नांदेड़ में मुनक़दा BRS तरबियती कैंप में रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने पार्टी से मुताल्लिक़ा पॉलिसियों के ताल्लुक़ से कायदीन को ये हिदायत जारी की कि महाराष्ट्र में BRS पार्टी तेज़ी के साथ तोसी के पेश नज़र खुद CM KCR ने तरबियती कैंप का इनेकाद अमल में लाया, जिसमें ज़िले BRS सदर आर्मी MLA जीवन रेड्डी ने शिरकत की। तो गांधी हमारा बन गया, नन्हे कदम चलते तेलंगाना को देश का पहला स्थान दिलाने वाले KCR, तुझको हमारा सलाम। लकोरा देहात से ताल्लुक़ रखने वाले BJP व BSP कायदीन ने रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की मौजूदगी में BRS पार्टी में की शमूलियत इख्तियार। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीमात और जारी तरक्याती कामों से मुतासर होकर लकोरा देहात से ताल्लुक़ रखने वाले BJP व BSP कायद अनिल दासरी, सुभाष गौड़, चिन्ना हनुमंटलू व इनके साथियों के अलावा आमनापुर देहात से वाबस्ता BJP व BSP कायदीन रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के हाथों BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को गुलाबी खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल किया गया। बातज़ा रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि KCR हुकूमत के दौर इख्तिदार में तेज़ रफ्तार जारी तरक्याती कामों के अलावा फलाही स्कीमात से मुतासर होकर मुख्तलिफ पार्टियों से वाबस्ता कायदीन जो दर्जों BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने का इजहार किया। श्री रामचंद्र मिशन IMA के ज़ेर निगरानी में पॉलिटेक्निक मैदान में इनेकाद अमल में लाए गए शौर बेदारी प्रोग्राम में IMA सदर जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर नीली रामचंद्र, डॉक्टर जलगम तिरुपति ने की शिरकत। श्री रामचंद्र मिशन IMA के ज़ेर निगरानी में शहर के पॉलिटेक्निक मैदान में इनेकाद अमल में लाए गए प्रोग्राम के तहत सुबह के अवलिन साथ में चहलकदमी करने वालों को योगा व मज़ाकिया के बारे में शौर बेदारी अमल में लाई गई, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी इस मुहिम से मुताल्लिक़ा पोस्टर की रस्म इजराई अमल में लाई। बातज़ा इन्होंने कहा कि इस माह की 26, 27, 28 तारीख दोपहर 5:30 से 7:30 तक रामचंद्र मिशन के तौर से
IMA हॉल गंगस्तान 2 में क़ियाम अमल में लाए गए योगा व मज़ाक़िया से मुताल्लिक़ तरबियती कैंप से अवाम को इस्तिफ़ादा हासिल करने की ख्वाहिश की। గంగస్థాన్ బిల్డింగ్లో మరి యోగా మహోత్సవం అంటే యోగా ద్వారా మనిషి ఎంత శక్తిని పొందుతాడు, మరి రోజువారీ కార్యక్రమంలో కూడా చురుగ్గా పాల్గొనొచ్చు అనే ఒక మంచి కాన్సెప్ట్ మరి వారి ఆధ్వర్యంలో తీసుకొచ్చారు. మరి ఇటువంటి మంచి యోగా కార్యక్రమాన్ని ప్రజలందరూ పాల్గొని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని చెప్పి आलमगीर शहर के वार्ड नंबर 36 हुस्नाबाद कॉलोनी में बीटी रोड से मुताल्लिक़ तामीरी कामों का चेयरपर्सन विनीता पवन ने इफ्तिताह अमल में लाया। आलमगीर शहर के वार्ड नंबर 36 हुस्नाबाद कॉलोनी में चेयरपर्सन विनीता पवन बीटी रोड से मुताल्लिक़ तामीरी कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रुकन असम्बली जीवन रेड्डी की काविशों के सबब शहर के हर एक कॉलोनी में तरक्याती कामों को तेजी के साथ पाए तकमील पर पहुंचाया जा रहा है और आज शहर के वार्ड नंबर 36 हुस्नाबाद कॉलोनी में बीटी रोड तामीरी कामों का इफ्तिताह अमल में लाया गया है, जिसे अनकरीब पाए तकमील पर पहुँचाने का इजहार किया। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। BRS पार्टी के कायदीन व कारकुनान हमारी ताकत है। पार्टी के लिए खदमात अंजाम देने वालों को खुसूसी तौर पर एजाज मिलेगा। वेलपुर मंडल में मुनाकिदा खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम से रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का खिताब। रियासती भर्ती कमीशन चेयरमैन के ओहदे का जायजा हासिल करने के बाद जनाब तारिक अंसारी की पहली बार निजामाबाद आमद और मुख्तलिफ प्रोग्राम में शिरकत। इनकी आमद पर मुख्तलिफ कायदीन की जानिब से इनका इस्तकबाल व तहनीत। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत का अव्वलिन मकसद। निजामाबाद अर्बन MLA कैंप ऑफिस में रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने मुस्तहिक़ीन में CMRF चेकों की तक़सीम। महाराष्ट्र के नांदेड़ में निखात अमल में लाए गए तरबियती कैंप में CM KCR के हमरा आर्मूर MLA PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने की शिरकत। तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जानिब से अखिलती तलबा में स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम का शहर की इदारा बैतुल माल में इफ्तिताही प्रोग्राम में अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता, तेलंगाना अखिलती माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन चेयरमैन इम्तियाज साहब व तेलंगाना अखिलती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी की शिरकत व किया तकरीब से खिताब। BRS से मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करने के ताल्लुक से CM KCR की जानिब से तयक़ुन देने पर जिले के VRA ने CM KCR व MLAs की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए किया इज़हार तशक्कुर। वेलपुर में वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की मौजूदगी में BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को गुलाबी खंडवा पहनाते हुए किया गया पुरजोर इस्तकबाल। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।